الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے، اور تمہارا بیٹھنا بھی. نہ جزاک اللہ نہ سبحان اللہ. حضرت آپ نے سارے بنی اسرائیل جمع کر رکھے. وہ مرکزی مبلغ، عالمی مجلس عمل کے مرکزی رہنما مبلغ وہ بھی بیٹھے ہیں، ان کا خطاب بھی ہونا ہے. اور کراچی یا رحیم یا خان کے ہمارے مہمان خصوصی نے اپنے دل کے وہ کاشیں نکال کر تمہارے سامنے رکھ دی، لیکن سبحان اللہ کہنے پہ تمہیں تارے لگ گئے. جزاک اللہ بھی نہیں کہا. تمہاری گاڑی کیسے چلے گی؟ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے. زور سے بولو. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جامعہ محمدیہ یہ مرکز علم و رشد ہدایت، یہ علم کا مینار نور، اور پورے دنیا میں علم اور علوم نبوت پھیلانے والا یہ پیارا مرکز. اس میں قرآن کا درس، حدیث کا درس آپ میرے بھائی سے سن رہا تھے. حضرت کے معمولات، صبح ختمات قرآن، ختمات یاسین کا اہتمام اور حضرت کی نگرانی، اور کام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا. اس پروگرام پہ تم ناراض ہو یا راضی ہو؟ زور سے بولو. اس کام سے بہتر، اعلیٰ، افضل، اکرم، بلند و بالا، اشرف، مکرم، محترم اور ہر لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام اور کوئی دوسری عبادت ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو. ہو سکتی ہے؟ کام ہے تو یہی ہے، پیغام ہے تو یہی ہے، مشن ہے تو یہی ہے، رب کا انعام ہے تو یہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. بولو سبحان اللہ. میرے مخدوم محترم رئیس الجامعہ، اساتذہ کرام اور ادھر اضیاف بیٹھے خطباء عظیم، مجلس تحفظ ناموس رسالت کے مرکزی خطیب اور رہنما، اور کراچی والے مہمان، اور جملہ علماء، طلب عزیز اور سامعین گرامی قدر. بغیر تمہید کے یہاں داخل ہوا، سینوں پر چڑھا، آگے آیا، منظر دیکھا، علماء دیکھے، اولیاء دیکھے، محدثین دیکھے، دور حدیث کے طلبہ پہ نظر پڑی، مہمان رسول کو دیکھا. رحمت برس رہی ہے، مغفرت برس رہی ہے، عنایت برس رہی ہے، اللہ کا فضل برس رہا ہے، کرم برس رہا ہے، توجہات روحانی برس رہے ہیں، اور لوگوں سکینہ نازل ہو رہی ہے. اور جب اندر آیا مجھے ایسے لگا جامعہ مدنیہ میں پہنچا، جامعہ محمدیہ میں پہنچا، مجھے ایسے لگا گویا کہ آج اللہ نے مجھے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا ہے. دوسری بات، چونکہ دور حدیث کے طلبہ کی حدیث کی وہ صحیح بخاری کی تکمیل ہونے والی ہے، آخری حدیث پہ آنے والی ہے، اور آپ نے بھی حدیث سننی ہے. اس سے پہلے سنتے رہے، کیا پاتے رہے؟ ملا کیا؟ فضلات میں
दौर हदीस वाले तुम्हें, तखस्सुस वाले तुम्हें, मौक़ूफ़ वाले तुम्हें, रियाज़ुस्सालिहीन वाले तुम्हें, चहल हदीस वाले तुम्हें, और आज के जमी हाज़रीन, आज ख़त्म बुखारी में या उलमा के बयानात में या नात रसूल मकबूल में तुम्हें हदीस मिलेगी। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें हदीस मिली। बज़ाहिर तो बोलो सुभान अल्लाह, बज़ाहिर तो सूरत यही है, लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जिसने हदीस सुन ली, जिसने हदीस पढ़ ली, जिसने हदीस पर तवज्जो की, वो चहल हदीस क्यों न हो, वो रियाज़ुस्सालिहीन क्यों न हो, वो मिशकात क्यों न हो, वो बुखारी तिरमिज़ी क्यों न हो, सहीह सित्ता का क्यों एक हदीस क्यों न हो, वो 1000 मुतदावल मुरव्वज किताबों में किसी एक किताब हदीस की एक हदीस का जुमला क्यों न हो। फरमाते हैं हदीस सहाबा कराम सुनते रहे, नबी के साथ चलते रहे, हदीस सुनते रहे, नबी से सीखते रहे, हदीस चलते रहे, रोज़ाना बैठकर हदीस पढ़ते रहे, जिहाद में सहाबा साथ रहे, तबलीग में साथ रहे, दावत में साथ रहे, तालीम में साथ रहे, मदरसे में साथ रहे, तलम्मुज़ में साथ रहे, बल्कि खुशतबी में साथ रहे, कदम कदम पे साथ रहे, नबी का मुनव्वर चेहरा देखते थे, जिस्मानी बनावट सजावट हुस्न जमाल देखते थे, आंखें ठंडी करते थे, उन्हें सहाबियत का मकाम मिल गया। लेकिन नबूवत का पैगाम, नबूवत की तालीम, नबूवत की हिदायत, नबूवत का जमाल, नबूवत की रूह, नबूवत का असल वो अल्फाज की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, तालीमात की शक्ल में वो दिलों में पकता रहा, सबत होता रहा, याद होता रहा। लोगों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनव्वर चेहरा जलवे जहां आ रहा, इन आंखों के साथ हम दुनिया में अगरचे देखने में हम कासिर हैं, बज़ाहिर असबाब नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों नबी की रूहानी सूरत, नबी का रूहानी जमाल, नबी का रूहानी कमाल वो हदीस की सूरत में, दौरे हदीस की सूरत में, मिशकात की सूरत में, रियाज़ुस्सालिहीन की सूरत में, और आज ख़त्म बुखारी की अहादीस की सूरत में सबको किसी न किसी दर्जे में हदीस का तलब्बुस मिल रहा है, हदीस की समाअत मिल रही है, हदीस का इश्तिगाल मिल रहा है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जो एक दिन का हदीस का शुक्र रखता है और जो सारी उम्र हदीस का शुक्र रखता है, जो दौरा में हदीस का शुक्र रखता है, या रियाज़ुस्सालिहीन में हदीस का शुक्र रखता है, या तस्रीह तबलीगी निसाब में हदीस का शुक्र रखता है, या खत्म नबूवत के जलसों में हदीस का शुक्र रखता है। फरमाया हदीस अपने सुनने वालों में, अपने पढ़ने वालों में, अपने सुनने वालों में, अपने पढ़ने वालों में, अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने दर्जे के मुताबिक, अपने अपने इस्तिगाल के मुताबिक सब सुनने वालों में शान सहाबियत पैदा कर देती है। और क्या चाहिए? ये इस मदरसे की बरकत है, गुलशन इल्म की बरकत है कि हमारी सबकी बग़ैर इम्तियाज़ के किसी की ज़्यादा किसी एक कम सहाबा कराम से निस्बत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस की बात है, एक वकील था और कि एक बड़ी जमात का सरबराह था, मेरे पड़ोस में था। मुझे कहा खानी साहब तुम यतीम हो, तो हमारे बाप की जायदाद है, तो वो सारी बेच कर रकम बैंक में रख लो, मिल जाएगा, बहुत मिलता रहेगा, पढ़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। मैंने कहा हुर्मत आई है। मेरे सामने हदीस की किताब पड़ी, अचानक मारिफ हदीस खोल कर दिखाइए। कहने लगा छोड़ो यार, हदीस छोड़ो, ये सब खराफात, जटलियात, कज़ेबात, बकवासात और झूठ का मजमुआ है, जलाकर राख को दरिया बुर्द कर दो, ख़त्म कर दो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, हाथ नहीं डाला, वरना पठानों का खून बड़ा गर्म होता है। मैंने कहा पैगंबर की बात आ गई तो पैगंबर की बात पैगंबर के इरशाद ही से हल करेंगे। मैंने अर्ज़ किया लोगों तुमसे पूछता हूँ, लोगों हाज़रीन तुमसे पूछता हूँ, सामीन तुमसे पूछते हो, अल्लाह के हदीस को मानते हो? ज़ोर से बोलो मानते हो, और भी ज़ोर से बोलो मानते हो?
جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ایک یونیورسٹی میں میرا واسطہ پڑا تو وہاں میں نے یہی بات چلائی، لوگوں قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ، نبی کلم اللہ، قرآن نور ہے اور نبی سراجم منیرا ہے۔ اب حدیث سنو، میں عرض کر رہا تھا تمہیں کیا مل رہا ہے۔ پہلے یہ بات کہ شان صحابیت سے حصہ وافر ساتھ لے کر جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ دوسری بات، چونکہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، یاد رہی یاد نہ رہی، اردو میں سنی، پشتو میں سنی یا عربی میں سن لی، وضو تھا یا نہیں شرط نہیں، مخ پخانہ کعبہ ہو یا نہ ہو شرط نہ دے، اور ساتھ اخلاص ہے یا نہیں ہے تب بھی، اور دور حدیث کا طالب علم ہے تب بھی، اولا کا طالب علم ہے تب بھی محروم نہیں جائے گا۔ اور اگر آج یہاں پہنچا اسی نیت سے کہ حدیث سنوں گا تب بھی نیت نہیں تھی، برادری میں آیا، وزاداری میں آیا، رشتہ دار کی دستر بندی ہے وہ ریت نبھانے آیا تب بھی، اور کوئی تماشکی ذرا آواز سن کے کسی نے بلا لیا یہاں بیٹھ گیا، انشاءاللہ آج کوئی شخص بھی یہاں سے محروم نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمع حدیثین، جس نے میری 2 حدیث سنی، دو اسنین، تسنیہ کیسے گا؟ 2 حدیث سنا، 2 حدیث ہے، تسنیہ کیسے گا؟ اسنین، ساتھ لگا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیثین 2 اور پھر اسنین 2، پیدا ہو تکرار دے پختو کم خانہ دے، تکرار نبی سے، یہ تو بظاہر کوئی عیب سا نظر آتا ہے، لوگو عیب نہیں، تکرار نہیں، تاکید ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیوں تاکید ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو علم تھا جب میری حدیث کی کتابیں 1000 کتابوں کی شکل میں میری تمام احادیث مدون ہو کر منظر عام پر آ جائیں گی، مولانا محمد تقی عثمانی اور ان کی پوری جماعت اس کی تدوین نو اور ترتیب نو ان کا انڈیکس بنانے کے لیے بیٹھ جائے گی، اور اس کی پہلی دوسری جلدیں آ گئی ہیں، وہ چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ یہ کام ہوگا جب 1000 متداول مروج کتابوں کو حوالہ بنایا جائے گا، ایسے عالم بھی میری امت کے کروڑوں لوگ ہوں گے جن کی حدیثوں تک رسائی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کو علم تھا انہیں بخاری تک رسائی نہیں ہوگی، سیاست تک رسائی نہیں ہوگی، مشکات تک رسائی نہیں ہوگی، ریاض الصالحین تک رسائی نہیں ہوگی، 40 حدیث تک نہیں پڑھ سکیں گے، فارغ نہیں ہوں گے۔ فرمایا سامعہ حدیثین، جس نے حدیث کے انطباق اس ماحول پر، جامعہ محمدیہ کے ماحول پر، جس نے آج یہاں پر میری 2 حدیثیں سن لی، حدیثین 2 اس نے 2 فقط 2 وضو ہے نہیں ہے، اخلاص ہے نہیں، سن لیا۔ فرمایا میرے حدیث کی اتنی برکت ہے، حدیث کے مدرسہ کی اتنی برکت ہے، حدیث کے اساتذہ کی اتنی برکت ہے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو پیارے پیغمبر کی 2 حدیثوں کے بدلے میں 24 گھنٹے دن رات، شب و نہار، لیل و نہار، دن رات، شب و روز، اور 24 گھنٹے 60 سال کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو، الحاد ہو، زندقہ ہو، بے دینی ہو، اور یعنی بغاوت ہو، ڈم توپی گڈاگانی، اور گھر گھر میں چکلا پہنچ جائے اور جیب میں بچیوں کی چکلے آ جائیں اور لحاف اوڑھ کے توبہ دنیا کا سارا گند دیکھ ماریں اور ایمان تباہ، جان تباہ، صحت تباہ، زندگی تباہ، خاندان تباہ، نکاح تباہ، ازدواج تباہ، اور باہمی قتل و غارت تک نوبت جا پہنچے، ایسے دور میں جب میرا کوئی امتی ایک سنت ادا کرے گا، ایک سنت گھر سے چلے، آج دور حدیث کی تکمیل اور حدیث سننے کے لیے تم پہنچے اس مبارک ترغیب میں شرکت کے لیے، ایک ایک قدم گھر سے چلے، ایک ایک قدم سنت ہے، واپس جاؤ گے تب بھی ایک ایک قدم سنت ہے۔ میرے شیخ مولانا عبدالحق امیر المومنین فی الحدیث فرمایا کرتے تھے اس محفل اجتماع میں شرکت بھی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے، پہلو بدلنا بھی سنت ہے، نظر اٹھا کے علماء کا دیکھنا بھی سنت ہے، کان رکھنا بھی سنت ہے، ایک ایک سانس لینا بھی سنت ہے، ایک ایک منٹ بھی سنت ہے، فرمایا ایک ایک سیکنڈ بھی مستقل سنت ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک نظر کے بدلے، ایک ایک لمحے کے بدلے، ایک ایک زاویہ کے بدلے، ایک ایک سماعت کے بدلے، ایک ایک منٹ کے بدلے، ایک ایک سنت کے بدلے، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور لوگوں آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کروڑوں شہیدوں کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ تو زور آواز ہے اور بھی اونچی آواز سے۔ ایک اور بات، ہمارا تو دنیا میں ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی سہارا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سہارا ہے۔ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر ہیں، ایک شخص تھا بڑا گناہگار، بدکار، بد چلن، بد اخلاق، ہر نحوست اس میں، ہر گناہ اس میں، ہر گندہ غلیظ کردار اس میں، گاؤں تنگ، محلہ تنگ، لوگ تنگ، چھوٹے تنگ، بڑے تنگ، خواتین تنگ، دعائیں کرتے اللہ نجات دے، نجات دے، نجات دے، اسے موت آ گئی۔ جبریل پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پیغمبر یہ واقعہ کا تمہیں علم ہے؟ جی ہاں مجھے علم ہے۔ اسے تو لوگوں نے پاؤں میں رسیاں ڈال کر اور گلے میں رسی ڈال کے کھینچا، گندگی کے پر کھینچتے چلے گئے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، نہ کفن دیا، نہ غسل دیا، نہ دھویا، نہ صاف کیا، نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ قبر کھودی، اور کتوں کے لیے پھینک دیا ہے۔ لوگ اشتعال میں ہیں، قوم غیظ غضب میں ہے، اب بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ رب فرماتے ہیں فوراً جاؤ ان کو دھوو، پہلے ان کی صفائی کرو، پھر غسل میت دو شرعی، اور اس کے بعد کفن پہناؤ، اور پھر نماز جنازہ پڑھاؤ، قبر کھودو، اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کرو، دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلکیں جھکا کے خاموش رہ گئے، جواب دوں کیا دوں؟ زبان پہ آتا ہی نہیں، دل میں تو سب کچھ ہے۔ جبرائیل انتظار میں ہے، جواب نہ ملا، فعرج الی السماء، رب کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کے پیغمبر تو خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیتے۔ فرمایا جبرائیل پیغمبر کی دل کی بات کو میں سمجھ گیا، وہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں اسے غسل دوں، دھوؤں، قبر پہ کھودوں اور کفن دوں اور جنازہ پڑھاؤں تو میرے مشن کا کیا بنے گا؟ کون میری بات سنے گا؟ کون تورات پڑھے گا؟ کون میری تبلیغ سنے گا؟ میرے ساتھ کون چلے جائے؟ اپنے ساتھی میرے ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ حکم تو رب کا ہے لبیک، لیکن آگے گاڑی کیسے چلے گی؟ پریشان ہوں۔ رب نے فرمایا جبرائیل پیغمبر سے کہہ دو تمہاری بات اپنی جگہ، یہ آدمی بڑا ظالم تھا، بڑا گناہگار، بدکار، بدچلن، بد اخلاق، لیکن
اس کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی اور رب فرماتے ہیں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیرت میں ڈوب گئے کہ ربا وہ کون سا کام ہے، اس میں کون سی نیکی تھی، کون سی عبادت اور ریاضت اور کون سا تقوی اور کون سا ذکر؟ فرمایا پیغمبر تیرے دل کی بات میں نے سن لی، منحوس صحیح، یہ شخص گناہگار صحیح، بدکار صحیح، عوام کی نظر میں ملعون صحیح، لیکن مجھے بہت پیارا ہے، مجھے بہت پیارا ہے اور میرا محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، فرمائے پیغمبر حیرت میں نہ پڑو، اس آدمی کا دنیا کی زندگی میں صبح اٹھتا سب سے پہلا عمل عبادت گاہ میں جاتا، تورات کھولتا اور ورق الٹتا اور ورق پہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لفظ اور میم ہا میم دال اور حروف کا نقش دیتا، عکس دیکھتا، اسے چوم لیتا، بوسہ دیتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق، پھر اس کے ورق الٹتا جاتا جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا، ہونٹوں پہ رکھتا، رخسار پہ رکھتا، آنکھوں پہ رکھتا، پیشانی پہ رکھتا، سر پہ رکھتا، دل پہ رکھتا، چومتا اور جھومتا اور بڑا مست ہوتا اور عشق و محبت کی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر ورق الٹتا، جب تک تورات مکمل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے میم ہا میم دال مکمل نام چوم نہ لیتا، بوسہ نہ لیتا اور دل پہ نہ رکھتا، آنکھوں پہ نہ رکھتا اور کانوں اور رخسار پہ نہ رکھتا، سر پہ نہ رکھتا، اس وقت تک تورات کو نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد چلتا، سارے دن کام کرتا اور کل کے لیے پھر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے کے لیے بے قرار رہتا۔ فرمایا اس کو میرے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف سے، نام کے لفظ سے، میم ہا میم دال سے عشق تھا، جنون تھا، محبت تھی، والہیت تھی اور اپنی والہیت کا جو کوئی اظہار کرتا رہا، نچھاور ہوتا تھا۔ جسے میرے پیارے محمد کے نام کے ساتھ اتنا عشق و محبت ہو، پیغمبر تو بھی گواہ ہو جا، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ اور یہ حدیث پہنچے گی امت تک، پیغمبر کی امت، محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ اس روز اس گناہگار کے اور اس کا نماز جنازہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کے میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگوں، اللہ سب کو سچی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ آج اللہ نے ان بزرگوں کی وجہ سے، ان حضرات کی محنت کی وجہ سے، شب و روز جد و جہد کی وجہ سے، شیخ العزیز مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم کے جنون اور والہیت کی وجہ سے ہمیں پیارے محمد کی حدیث دے دی۔ بولو سبحان اللہ۔ بخاری دے دی، سیتا دے دیے، مشکا دے دیے، حدیث کا گلشن دے دیا۔ لوگوں، آج ان کی برکت سے، اس جامعہ محمدیہ کی برکت سے، ان اکابر کی برکت سے، وہ دیکھو سامنے میرے ختم نبوت کے مبلغ بیٹھے ہیں، ان کا اپنا انداز ہوگا، ان کی برکت سے، اور یہاں معصوم طلبہ کی برکت سے، قرآن پڑھنے والے طلبہ کی برکت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے یہاں کے تمام حاضرین کی برکت سے۔ لوگوں، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو بخشش کا اور مغفرت کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور آخری بات اپنے فضلہ سے، جن کی دستر بندی ہونی ہے، ختم بخاری میں بیٹھے ہیں، تمہیں تکمیل علم بھی مبارک، دورہ حدیث بھی مبارک،
آگے مفتی بن جاؤ مبارک، بڑے میدان ملیں گے، قیادت ملے گی، سیادت ملے گی، خطابت ملے گی، امامت ملے گی، علم کی عظمتیں ملے گی، عزت کی رفتیں ملیں گی، مال و دولت ملے گا، سیاست میں جاؤ گے، MPA مینجمنٹ جاؤ گے، ہو سکتا ہے پریزیڈنسی ہاؤس میں پہنچ جاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جاؤ، سارے اپنی عظمتیں اپنی جگہ، وہاں کے کھانے اپنی جگہ، تنخواہیں عزت اپنی جگہ، مرید اور شاگرد اپنی جگہ۔ لیکن دوستو، جس مادر علمی کی گود میں تم کھاتے رہے، تم پلتے رہے، تم بڑھتے رہے، یہاں کے دسترخوان اب تم سے لپیٹے جا رہے ہیں، یہاں کی گود تم سے سمیٹی جا رہی ہے، یہاں سے تمہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ پریزیڈنسی ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے کھانے اپنی جگہ، لیکن یہاں کے ٹکڑوں میں جو لذت ہے وہ کائنات کے کسی کھانے میں نہیں ہے، وہ تم سے چھینا جا رہا ہے۔ عظمتیں مل جائیں گی، رفتیں مل جائیں گی، مرید مل جائیں گے، شاگرد مل جائیں گے، ہوائی جہازوں میں اڑو گے، فقیہ بن جاؤ گے، سب کچھ بن جاؤ گے، اور شاگرد بھی آ جائیں گے۔ لیکن لوگوں فضلائے کرام، یہ مرد کلندر، یہ بوڑھا درویش، یہ اسلام کا سپہ سالار، یہ پیارے پیغمبر کا جانثار، وفادار، عاشق زار، جس انداز سے حدیث پڑھاتا ہے، جس انداز سے طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، جس میٹھے انداز سے یہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں سب کچھ مل جائے گا، یہ نگاہیں پھر نہیں ملے گی۔ ان کی قدر کرو، یہاں سے جڑ جاؤ۔ حضرت آپ کو تو پریشانی ہوگی، فراق ہے، لیکن حضرت کے دل سے پوچھو، یہاں کے محدثین کے دلوں سے پوچھو، تم جا رہے ہو، ان کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ربا یہ کتنی بڑی نعمت دی تھی، ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ پیارے پیغمبر یہ تو تیرے مہمان تھے، اب ہم سے جا رہے ہیں بیٹو۔ اور نوجوان فضلائے کرام، علماء کرام، فاضلان گرامی قدر، تم ہزاروں درجے دور سہی، لیکن اپنے اولاد سے بھی انہیں زیادہ پیارے ہو، یاد رکھو۔ بظاہر تو تقریب ہے اور خوشی ہے، لیکن جدائی کا مرحلہ ہے۔ ان کے دلوں سے پوچھو، ان کی آنکھوں سے پوچھو، دھڑک رہی ہیں حضرت کی طرف سے، یہاں کے مشائخ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، اور علماء کی طرف سے، اور تمہارے نچلے درجے موقوف الحوانوں کی طرف سے، ادنا درجے تک، اولا تک، سارے، اور چھوٹے ننھے چڑھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہاری خدمت کر رہے تھے، سب کی طرف سے، اور جامعہ کے ذرہ ذرہ اور ریت کے دانے دانے کی طرف سے تمہاری نظر میں ایک شعر۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں پیش کیا تھا، جب جیل سے وہ جا رہے تھے اور ان کا الوداع ہو رہا تھا۔ صبح انہوں نے جانا ہے، رات کو الوداعی تقریب ہو گئی، مفتی کفایت اللہ نے بڑی نظم پڑھی، اس میں ایک شعر تھا، میں حضرت شیخ کی طرف سے، تمہارے محدثین اساتذہ کی طرف سے، ننھے طلبہ پڑوس اڑوس کی طرف سے تمہاری خدمت میں، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں فضلائے کرام، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، دستر بندی کرانے والے معزز علماء کرام، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں مادر علموں کو، جامعہ کو، اساتذہ کو، ان کی شفقتوں کو، محبتوں کو، عنایات کو، انداز درس کو، محبت بھری نگاہوں کو، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں غیروں سے رشتہ جوڑ کر، بولو سبحان اللہ۔ آخر پہ میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا اور فضلاء سے بھی، میرے ایک دوست ہیں اور بڑے قریبی رفیق ہیں اور شفیق ہیں، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے تاکید کر دی کہ تم جامعہ محمدیہ میں جا رہے ہو، حضرت محتمم صاحب سے، شیوخ حدیث سے، اور فاضلان گرامی قدر سے، علماء اور مشائخ اور اضیاف سے میری طرف سے درخواست کر دینا کہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہے، ان کے اہلیہ بھی بیمار ہے، ان کے اولاد کی بھی مسائل ہیں اور ان کے خاندانی مسائل بھی ہیں، تو فرمایا میرے لیے خصوصی سے دعاؤں کی درخواست کر دینا۔ ان کا پیغامی میں نے پہنچا دیا، جب آخر میں اختتامی دعا ہوگی تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں حصہ عنایت فرمانا۔ حضرت کا شکر گزار
علماء کا، مشائخ کا، خطیبوں کا، مجھ گناہگار کی طالب علم میں باتیں، پٹھانوں والی بنی اسرائیل کی باتیں سن لی، غنیمت ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے، افتخار ہے اور سند ہے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔